अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकिक रीडर एस्ट्रोलॉजर मैडम लाला रुख। आज मैडम से जानेंगे कि इमरान खान जेल से कब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के जो प्यादे बाहर मौजूद हैं सुना है वो बड़े एक्टिव हो गए, जिनको मुज़ाकरात के लिए इख्तियार दिया था इमरान खान ने, वो अंदर खाते या पर्दे के पीछे या दरवाजे के पीछे मामलात चलाए हुए हैं हुकूमत के साथ। अब ये अदालत के जरिए बाहर आ रहे हैं खान साहब या बातचीत के जरिए आ रहे हैं बाहर, ये हम मैडम से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सजादा? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। आप बंदा आपको सड़क पे मार गया, मुझे बहुत अफसोस हुआ उस दिन आपके एक्सीडेंट का सुन के। अल्लाह आपको सेहत दे। और सबको ये कहती हूँ कि प्लीज घर से निकले तो आयतुल कुर्सी पढ़ के अपनी पर फूका करें, अल्लाह के अमान में अपनी हिफाजत, अपने को अल्लाह की हिफाजत में दे। इमरान खान इज़ अ ग्रेट लीडर, इज़ अ ग्रेट पर्सन। हम उसके बहुत शदाई हैं, हम उसके एडमायरर्स हैं, हम उससे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो अपने उस पर खड़ा है। ठीक है, आपने जो उसने इरादा किया था कि मैं डील नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, उस पर वो मजबूती से खड़ा है। पर हमने हिस्टोरिकली इस मुल्क में ये भी देखा है कि जो डील नहीं करता फिर वो बाहर ले आता। अब उसूलन मेरा ख्याल है कि डील कोई इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है। डील का सिर्फ ये मतलब नहीं है जैसे नवाज शरीफ लोगों ने वो प्लेटलेट्स चेंज करा के और भाग गए, और ये भगोड़े मत बनो, ऑन द टेबल डील करो, फ्रंट लाइन पे आके डील करो। सुनने में आ रहा है वो अड़ा भी इसी बात पे है, ये कहते हैं कि बाहर जाए। हाँ, वो कहता है जी बाहर नहीं जाना, मैंने मुल्क में रहना है। अगर उसने बाहर रहना होता तो वो जमाइमा के साथ ही रहता। करोड़ों की जायदाद, करोड़ों पाउंड्स की जायदाद, जितने की पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है उतने की जायदाद उसके ससुर उसके हवाले कर रहा था। वो वीडियो आप देखें तो आप सोचेंगे कि यार कितना बेवकूफ़ आदमी है, पर फिर पठान है ना, पठान हम जज्बाती और बेवकूफ़ होते हैं। तो ये चीज़ तो हमें प्लीज़ आप थोड़ी सी लेविटी दे दें कि जो पठान होता है वो ज़ुबान का पक्का होता है। मगर इस वक्त आई वुड रिक्वेस्ट इमरान खान कि आप ज़रूर बातचीत करें, अपने बंदे भेजें, प्रॉपर डील करें कि जी आपको अगर इस मुल्क की क़यादत करनी है, हम सब दिलो जान से आपको चाहते हैं कि आप आएँ और क़यादत करें, क्योंकि हमारा फ्यूचर क्या है सजाद। मैं तो बड़ी हो गई, मैं तो आखिरी चल रहे हैं, दिन चल रहे हैं। आप जवान नस्ल और आपके बच्चे आगे, हम उनको क्या मुल्क दे के जा रहे हैं? riddled with corruption, nothing, no economy, no education systems, कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं, अल्लाह माफ़ करे, यकीन माने मैं जब सुबह उठती हूँ मैं अपने घर को देखती हूँ, अपने इर्द गिर्द फूल रखे हुए, सितारे रखे हुए, और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मियाँ मेरे मुल्क को भी खुशहाल कर, आमीन, मेरे मुल्क के लिए भी आसानियाँ कर दे। मैं कनाडा बात सारी रात में 3 बजे बात करी थी, मैं अमेरिका बात करी थी, 2 लोगों से रात को मैंने यूएस से बात की, सब रो रहे थे, पाकिस्तान के लिए रो रहे थे वहाँ बैठकर। वो तो निकल गए। 6 साल पहले एक बंदा गया, ही वाज टेलिंग मी कि मैं इतना खुशकिस्मत हूँ, अपने बच्चे लेके यहाँ आ गया, क्योंकि जो हाल है इस वक्त, हम क्या फ्यूचर दे रहे हैं अपने बच्चे को। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने मुज़ाकरात की बात की कि बातचीत, तो इमरान खान की पार्टी के अंदर या उनके इत्मीनान वाले लोगों में से कौन लोग मौजूद हैं बाहर? आई थिंक अचकज़ई करेंगे, महमूद खान अचकज़ई करेंगे, एंड आई थिंक अफरीदी को भी करना चाहिए। ही इज द फेस ऑफ पीटीआई, और हम लोग बड़े खुश हुए उसको देखकर, और बहुत जोश और बलबले से आए। पर चंद देखिए, मैंने तो हिस्ट्री में ये भी देखा है, मैं आपको याद कराती हूँ, आई डोंट नो कभी आप देख सकते हैं नहीं, पीटीवी पे जब भी आए, क्या नाम है उनका, जिनके आजकल बुजदार गाड़ी चला रहे हैं, वेरी फेमस फैमिली गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी, और उसका जो पहला खिताब था असेंबली में, यकीन मानो सजाद, मैं दिल से कह रही हूँ, मैंने कभी किसी को सल्यूट नहीं किया। मैंने पहली दफ़ा ना सल्यूट किया यूसुफ रजा गिलानी को, और मैंने कहा शेर का बच्चा है। और बिकॉज हम पीरी मुरीदी में बिलीव नहीं करते, बट हमारे अब्बा कहा करते थे कि हमारा बैग से पीरी मुरीदी दिलानी से साथ मिलती है। तो मैं बड़ी खुश हुई कि अच्छा नेक इंसान, मुझे तब इसका बैकग्राउंड नहीं पता था कि किस खानदान से है, क्या है, और इतना अच्छा इंसान आया, उसने इतनी अच्छी बातें की असेंबली में, और जैसे हवा निकलती है ना, याद है उसने करप्शन के फिर से कौन से पैसे मंगवाने का लेटर नहीं लिखा था, नाअहल हो गया था कोर्ट से जाकर, निकल गई गुब्बारे से। तो हमारे मुल्क में जितने भी देखिए, एक कंट्री जो इतनी पुअर है, 399 मिनिस्टर्स के में क्या जरूरत है, सारे काम तो वो कर रहा है आपका जो ये है क्या नाम है मोहसिन नकवी, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, हर काम वही कर रहा है, एजुकेशन का वो कर रहा है, इंटीरियर मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, पीसीबी चेयरमैन है, सारे पाकिस्तान के काम में सिर्फ मोहसिन नकवी कर रहा है। ठीक है, और पीछे उनके बड़े भाई कर रहे हैं,
ان کے ماموں بھی لگتے ہیں رشتے کے. تو پھر ہمیں اتنی منسٹریاں بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سب بند کرو کھاتے. میں تو کہتی ہوں سب کے کھاتے بند کرو, سب کو گھر بھیجو, اور ایک بندہ رکھو میری طرح کا جو ان کو ڈیلی دھیاڑی میں رکھے اور ان سے اکاؤنٹیبلٹی کرے کہ بھائی تم نے کیا کیا. اچھا, یہ سہیل افریدی جو ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے ان کے فیس میں, ان کی پرسنالٹی میں کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی تگ و دو کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ کر سکتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, اور اسی لیے تھوڑا سانس لے رہے ہیں, دم لے رہے ہیں, کیونکہ ان کو اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف سے جائیں تو بات بھی بچ جائے اور عزت بھی رہ وہ جائے. تو ٹائیگر فورس بنانے لگے تو پارٹی کے سینئر لوگوں نے کہا نہیں 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 یہ نہ یہی تو بنائیں, مسئلہ ہے نا. وہ تحریک آواز دیتے ہیں. یوتھ کو آپ کیسے ایکٹیویٹ کریں گے؟ ٹائیگر فورس بنائیں گے تو دیکھیے بنگلہ دیش میں بنی تھی ٹائیگر فورس, سری لنکا میں بنی تھی. سری لنکا میں ایک دن میں موومنٹ آئی, جوان لڑکے بچے اسٹوڈنٹس نکلے, پوری حکومت بدل کے رکھ دی. ہمارے یہاں ضمیر مر گئے ہیں, اندر سے مر گئے ہیں. اسٹوڈنٹس ہمارے کون ہیں؟ یہ جینزیز جو ایم میم میم کرتے ہیں, جن کو خود بھی پتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. لیکن پھر بھی وہ عمران خان کے سپورٹ میں تو کھڑے ہیں. جینزی نے 2024 میں ووٹ دیے ہیں خان کو. یہ الگ بات ہے کہ وہ ٹسوری نے کہا تھا کہ ووٹ ضرور ڈالیں, نکلے گا کسی اور کا. اب جو وہ کہہ رہے ہیں 28 سال کی عمر والا نا, وہ ایک اچھا لطیفہ نیا اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ جی 28 سال کا 30 سال کا بندہ آپ ووٹ دے سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں. وہ جنہوں نے پچھلے سال 2 سال پہلے دیے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بیوقوف تھے. مطلب دس کنٹری, اس میں جو ترمیم 26 27 ابھی اگر 28 کی تیاری ہے, ساری اسٹوپڈیٹی سے بھری ہوئی ہے. ایک میں ملک کا فائدہ نہیں ہے, صرف چند لوگوں کا فائدہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں 399 لوگوں میں صرف ایک بھی ایماندار نہیں ہے, ایک بھی چنگا بندہ نہیں ہے. سارے پورے پاکستان کے چور ڈاکو 2 نمبر لا کے بٹھا دیا اپنے منسٹریوں میں. ہو سکتا ہے کوئی کرنا چاہتا ہو اچھا, لوگ اس کے ہاتھ اتنے بندے ہوں وہ پھر کچھ کرنا سکتا. تو پھر ہاتھ بندے ہوں تو ہاتھ نکالنے بھی آنے چاہیے نا. اور پھر آپ کا فائدہ کیا وہاں بیٹھ کے صرف مراد لینے کا, سیلریاں لینے کا, 7 10 لاکھ آپ سیلری لے رہے ہو, 1000 لیٹر پیٹرول لے رہے ہو, 1000 یونٹ بجلی کا فری لے رہے ہو, تو وائی یو گیونگ آل دیز بینیفٹس. یہ تو فرینڈز ود بینیفٹس ہو گئے. مزے بھی کرو, عیاشیاں بھی کرو, تو کسی کے لیے کام کیوں کریں گے؟ بشرا بی بی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مطلب پرست ہے, وزیر اعظم بنے, عمران خان شادی کی ان کو نظر آ رہا تھا, لیکن آج وہ جیل کاٹ رہی ہیں. بشرا بی بی کو تو بنی گالا بھی شفٹ کیا گیا درس, وہ وہاں سے اٹھ کے پھر واپس جیل چلی گئی. خان صاحب کا ساتھ نبھا رہی ہیں میرے خیال میں. اللہ کرے, اللہ کرے. مجھے اس کے پیچھے کچھ اور ہی پکچر نظر آ رہی ہے, بٹ دین میں اتنی بھی زیادہ طاقت نہیں رکھتی کہ میں لوگوں کے, ابھی تک تو خیر میں نے جو کہا ہے سچ نکلا ہے. بشرا میں بڑی ڈاؤٹ فل ہوں ان کے معاملے میں, کیونکہ دیکھیں ایک شخص یہ کہہ کر آتا ہے فرنٹ پہ کہ جی میں ان کو پرائم منسٹر بناؤں گی, ہم نے سب کرنے کہانی سنی تھی, اور میرے پاس موکل ہیں, اور میرے جنات ہیں, اور میرے یہ ہیں, اور پھر 2 سال سے عمران خان بھی تو جیل میں ہیں. وہ جنات اور موکلات ان کو نکال کے کیوں نہیں لاتے؟ اور میں اب بھی کہہ رہی ہوں, اب بھی سیریسلی کہہ رہی ہوں, بشرا بی بی عمران خان کے کوئی قریبی بندہ مجھے بتائے, مجھ سے کانٹیکٹ کرے کہ میں عمران خان تک کوئی تصویر بھیجوں جس سے وہ باہر آ جائے انشاءاللہ باعزت طور سے. اچھا, آپ تصویر بھیجیں گے تو خان صاحب باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ تو بڑا بڑا دعویٰ کر لیا میں نے, یہ بڑا دعویٰ کر لیا میں نے. اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, ہم نے ایسے ایسے کیسز میں لوگوں کو نکلوایا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اور نہیں بھی بتا سکتے. یہ بشرا بی بی ان کو جا کے اندر جکڑے ہوئے ہیں کیا, وہ دور ہونا نہیں چاہتی ان سے؟ وہ اس لیے دور نہیں ہونا چاہتی, انہوں نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے نا, ان کے بھی سارے پول کھلیں گے. ابھی تو وہ ڈھکے چھپے میں رہنی ہے. اچھا, انکوائری جس دن ہو گئی جو ہوئی ہے ان کی, انہوں نے تو صاف مکر نہیں کیا. وہ تو جو تحائف والے توشہ خانہ کا جو کوئی کیس عمران خان پہ ہے, ایکچولی وہ اندر کھاتے تو یہ خبریں سامنے آ گئی کہ بشرا بی بی نے منگوائے تھے, خان کو نہیں پتا تھا. یہ تو خیر باتیں سامنے آئی, وہ سیکٹری نے بھی بتایا, ملٹری سیکٹری نے سارا کچھ, کہ بشرا بی بی نے خان صاحب نے بھجوا دیے تھے, بشرا بی بی نے اٹھائے ہیں. میں نے ان کو خود سائن کرتے دیکھیں ڈاکیومنٹس, بہت سے انہوں نے بہت لوگوں کو فوائد دیے ہیں, فائدے دیے ہیں, جن سے انہوں نے بہت پیسہ بنایا ہے, باہر رکھوایا ہے, اور وہ نکل رہی تھی, جا رہی تھی, بٹ پھر کیا ہوا, کچھ معاملات اور حالات ایسے بدل جاتے ہیں کہ وہ رک گئی. اچھا, اور وہ رکنا ان کے لیے یہ سارا جو جیل ویل ہوئی یہ سب ہوا. اگر وہ سے نکل جاتی, ایک تو بھی ٹھپا لگ جاتا کہ چیٹر ہے, 2 نمبری ہے, اور سارا انہوں نے پلان کیا ہے, شاید عمران خان کو بھی ایک اسکیپ گوٹ مل جاتی. اب عمران خان بھی ان کو کوئی برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ساتھ ہی ہیں. اب ان کو عزت دینی ہے. میں اینڈ آف دا ڈے ہی از اے پٹھان, ہی از اے مین, اور ہی از اے آنریبل مین. تو مجھے ان کی یہی ادا اچھی لگتی ہے, اور جتنے ان کے دیوانے ہیں, ان کے پرستار ہیں, ان کو فالوورز ہیں, وہ ان کی یہی اسی ادا پہ مر بیٹھتے ہیں
کہ وہ جس کے ساتھ رہتے ہیں دل و جان سے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو لوگ وفادار نہیں ملے, ان کو 2 نمبری ملے. گنڈا پور وہ ایک اور تھا افریدی, وہ منہ یوں کر کے کیا کر کے ہر جگہ ٹی وی پہ آ کے بولتا تھا. واڈوا نیمڈ کہ 3 بندے اس کی چھری گھونپنے والے ہیں, اور وہ تینوں کے سامنے ایسا ایسا کھل کر آ گئے. بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس کے ساتھ پیچھے 2-3 ایسے اس کی پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ فل 100% وفادار نہیں ہیں, ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. لیکن چلے, اللہ کرے کہ اس کو اس سے فائدہ ہو جائے. اللہ کرے آمین. تو آپ کو کوئی بڑی تحریک نظر آتی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے آنے والے دنوں میں؟ تحریک اگر نہیں بھی ہوگی, فرنٹ پہ نہیں ہوگی تو بیک پہ ہو رہی ہے. اچھا, بہت سے نیگوسیشنز چل رہی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر یہ ہم ثالثی نہ بنے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بہت بڑا ہمارے ہاتھ میں موومنٹ تھی, اور ہو سکتا تھا کہ سارے حالات عمران خان کو چھڑانے میں آ جائے. کیونکہ اس وقت ہماری اٹینشن ساری اس میں ہے کہ ہم اتنی بڑی جنگ عظیم نمبر 3 رکوانے کے لیے جا رہے ہیں جس میں ہم ناکام ہو جائیں گے. یہ بھی میں آج آپ کی سے پریڈکشن کر دوں, ہم بہت بری طرح ناکام ہو جائیں گے. اور جو بھی ہم امریکہ سے ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. ہمیں ہمیشہ امریکہ ٹھیکا دے کے جاتا ہے, ابھی بھی ٹھیکا دے کے جائے گا. سب کچھ وہ اینڈ میں انڈیا کو دے کے چلے جاتے ہیں. اور بہت آنر ہے ہمارے لیے بہت, لیکن ہم اس کو اپنے آنر کو نا مینٹین نہیں کر سکتے. تو اب اگر یہ مذاکرات کسی کنارے لگتے ہیں ایران امریکہ کے, تو کیا عمران خان کی گیم آن ہو سکتی ہے؟ پھر ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اچھا, تو یہ اس سال کے آخر تک یا کوئی انشاءاللہ عمران خان باہر ہوگا جلد انشاءاللہ اگست سپٹمبر تک باہر. اللہ آپ کی پریڈکشن, امید تو مجھے ہے کہ عید سے پہلے آ جائیں باہر. You never know. اللہ کی کرامتیں بہت ہیں, اللہ کے معجزات بہت ہیں. کسی معجزے کے تحت وہ باہر نہیں آ سکتے. کوئی ایسی امریکہ ہی کر دے گی جی بھائی عمران خان آؤٹ. ابھی تک تو پکچر میں ایسا کچھ نہیں آیا کہ ان کی ضرورت ہے, کیونکہ بغیر کوئی آگے بڑھے گا نہیں. اور بہت سی کنٹریز ہیں جن کا ٹرسٹ پریزنٹ گورنمنٹس پہ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا لیڈر ہو جس پہ ہم ٹرسٹ کر کے ہم پھر ان کی سائڈ پر آ جائیں گے. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت. ناظرین, آپ نے میڈم لالہ رخ کی گفتگو سنی. اب اگر آپ کو اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے, اپنے بارے میں کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں, کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو میڈم کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.